السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جی آہستہ آہستہ آواز لاؤڈ ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں، وہ بولتے بولتے جو ہے آواز خود ہی تیز ہو جاتی ہے پھر۔ پہلے تو پچھلی کلاس کے حوالے سے مجھے بتا دیں کوئی سوال وغیرہ، کوئی کویشچن ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے، کوئی اور چیز جو اگر آپ نے ریوائز کی ہو اور کلیئر نہ ہو، یا کل آپ کا کوئی سوال ہو اور وہ جواب اس کا رہ گیا ہو تو وہ پہلے بتا دیں پلیز۔ جی جو سینٹنس نمبر 4 تھا اس میں کتاباً جو ہے وہ مذکر تھا، ہم صرف مؤنث آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، تو کتاباً اس لیے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا کیونکہ کتاباً مؤنث نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم نے اعراب کا، یہ جو آپ کا سوال ہے رابعہ، اعراب کے حوالے سے آپ کا سوال ہے کہ جمع سالم میں مذکر پر کوئی اعراب نہیں لگتا، تو ابھی ہم اعراب کی بات نہیں کر رہے، ہم نے بس اس کو، میں نے آپ کو کلیریفائی کیا تھا، مسلمون جب ہم نے کیا تھا تو واو ساکن تھا اور نون پہ فتحہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ آیتن کا آیت ہوگا، آیات ہوگا، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ شمسن میں سورج تو مذکر ہے، سورج جو ہے وہ اردو میں مذکر ہے، لیکن عربی میں جو کلمہ شمسن ہے وہ مؤنث ہے۔ القیامہ از مذکر یا مؤنث؟ القیامہ کے آخر میں جو گول تا ہے وہ اس کی مؤنث کی علامت ہے، تو اس وجہ سے وہ کلمہ مؤنث ہے۔ اگر کل بتایا گیا تھا کہ کتاب مؤنث ہے تو وہاں پہ غلطی ہو گئی ہوگی، اگر مجھ سے ہوئی ہے تو معذرت، کتاب ان کا کلمہ مذکر ہے۔ قیاسی مؤنث کی اگزامپل القیامتو، اس کے آخر میں گول تا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن میں جب پہلے پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کتاب ہوتی ہے تو وہ مسکن ہی ہوگا نا، کتاب اردو میں ہوتی ہے لیکن عربی میں کتاب ان کا کلمہ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ گول تھا ایٹ دا اینڈ آف مذکر، وہ ہمیشہ مذکر بن جائے گا۔ اکثر ان کا سوال ہے کہ اگر ہم مذکر کے آخر میں گول تا لگا دیں تو کیا وہ مؤنث بن جائے گا ہمیشہ؟ دیکھیں ہمیشہ یہ رول فالو نہیں ہوتا، لیکن اکثر جگہوں پہ یہ رول ہے کہ اگر آپ ایک کلمے کے آخر میں مؤنث گول تا لگا دیں گے تو وہ مؤنث بن سکتا ہے، لیکن یہ خاص کر ان اسما میں ہوتا ہے جن کے اندر کوئی ایڈجیکٹو ٹائپ کا میننگ ہو، ٹھیک ہے، صفاتی میننگ کہلاتا ہے کہ اگر وہ اس کے اندر صفاتی میننگ ہو، معنی ہو، تو اس میں عام طور پہ جب آپ آخر میں گول تا لگائیں گے تو وہ اس کا مؤنث بن جائے گا، لیکن یہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کا رول نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ اسم کے آخر میں گول تا لگا دیں تو وہ اس کا مؤنث بن جائے گا، ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ معنی بھی چینج ہو سکتا ہے۔ فور میں مؤنث کیا ہوگا؟ فور میں مؤنث جو تھا یہ الصلاۃ جو ہے یہ مؤنث تھا، ان الصلاۃ، یہ الصلاۃ جو ہے وہ مؤنث تھا۔ سینٹنس 8 نے مریم، جی سینٹنس نمبر 7 میں، یہ سینٹنس نمبر 7 ہے، اس میں مریم مؤنث ہے کیونکہ یہ عورت کا نام ہے۔ شمسن جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ مریم کو کلمے کو آپ کہہ لیں کہ یہ مؤنث، آپ سماعی کہہ لیں، حقیقی کا اور سماعی کا کمپیریزن نہیں ہے کہ ایک
حقیقی جو مؤنث ہوگا وہ سماعی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اپوزٹ جوڑا ایگزسٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ مریم کا جو کلمہ ہے ویسے اس کا کوئی مذکر نہیں ہے, لیکن یہ نام جو ہے یہ عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تو ویسے یہ اسم علم ہے. ٹھیک ہے, اسم علم ہے اور مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے. الحیات جو مؤنث ہے, اس کے آخر میں گول تا ہے تو وہ مؤنث ہے. کتاب مؤنث نہیں ہے, کتاب مذکر ہے. طلحہ کے آخر میں گولتا ہے لیکن نام میل کا ہے. جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, تو کچھ اسما جن کے آخر میں گولتا آ بھی جاتا ہے اس کے باوجود وہ مذکر ہوتے ہیں, اور اس کی ایک ایگزامپل تھی طلحۃ. الحیات مؤنث ہے. جی صفاتی کا معنی ہوتا ہے ایڈجیکٹو کا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طویل, طویل کا معنی ہوتا ہے لمبا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایڈجیکٹو میننگ ہے کہ یہ اس کی کسی طرح کی صفت کو بیان کر رہا ہے, کسی طرح کی ڈسکرپشن کو بیان کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں قصیر, قصیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا, تو وہ بھی ایک صفاتی معنی ہے. لاسٹ کلاس کو ریوائز کرتے ہیں, پہلے سوالوں کے جواب دے دیں انشاءاللہ. مسلم شاکر کے ساتھ الف تا کیوں لگایا؟ مسکمہ کے ساتھ لگانا چاہیے تھا. ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. المسلمو بھی ہو سکتا ہے, الشاکرو بھی ہو سکتا ہے, المسلمتو بھی ہو سکتا ہے. الحیات مؤنث ہے. حامد کی جمع سالم بتا دیں, حامد کی جمع ہو جائے گی حامدون. ریوائز لاسٹ کلاس کرتے ہیں. کتاب مذکر کیسے استاد جی؟ کتاب مذکر عربی میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے اور عرب نے اس کو مذکر کے اعتبار سے استعمال کیا ہے. جی خالصۃن مؤنث ہوگا. خالصۃن کا جو کلمہ ہے وہ مؤنث ہوگا کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. دیکھیں قیاسی اور سماعی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. قیاسی کا مطلب ہے کہ وہ رول کے حساب سے ہے, اور سماعی کا مطلب ہے کہ رول فالو نہیں ہو رہا, ہمیں صرف سن کے پتہ چلا ہے کہ یہ یہاں پہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے, ہم نے کون سے دیں, جیسے شمس ہے. اب شمسن کے آخر میں علامت نہیں ہے مؤنث کی, لیکن اس کے باوجود ہم عرب کو دیکھتے ہیں کہ عرب نے جو ہے وہ شمسن کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں. جی کیونکہ اردو زبان الگ ہے, عربی زبان الگ ہے. کچھ چیزیں اردو میں الگ ہیں, عربی میں الگ ہیں. تو فی الحال ہم یہاں پہ چونکہ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں, اس لیے اردو کو ہم نہیں دیکھ رہے, ہم عربی کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. لنگوسٹک کا مطلب ہوتا ہے لینگویج میں, لغتاً, لغوی طور پہ, زبان میں. ٹھیک ہے جی. جیسے اکثر جو کلمات کی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی جب ڈسکرپشن کی جاتی ہے, ڈسکرائب کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے توحید پڑھا ہوگا, تو اس کی پہلے توحید کی ایک لغتاً تعریف کی جاتی ہے کہ لغت میں, زبان میں, لینگویج میں توحید کا کیا مطلب ہے, اور پھر اصطلاح میں کیا مطلب ہے. تو یہ لنگوسٹک کا مطلب ہوتا ہے زبان میں, لینگویج میں. جی سماعی کی اگزامپل یہ اس پیج پہ کھلی ہوئی ہیں, جو اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے, یہاں پہ ساری موجود ہیں. الصلاۃ مؤنث ہے. جی قیاسی کا رول ہے کہ جو اگر رول قیاسی تب ہوتا ہے جب وہ کسی رول کو فالو کر رہا ہو. ابھی ہم نے جنس کا جو رول پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس کے آخر میں مؤنث کی علامت آ رہی ہو تو وہ مؤنث ہوگا, یہ اس کا رول ہے. تو جو اس رول کو فالو کر رہا ہے وہ قیاسی ہوگا. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اب ہم پچھلی سوالوں کو تھوڑا سا اب ہم روک رہے ہیں, یہاں پہ ہمارا ٹائم کافی ہو رہا ہے. ہم پچھلا جو ہم نے ٹاپک کیا تھا وہ مذکر اور مؤنث کیا تھا, یعنی اسم کا باعتبار جنس, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری آسانی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسم کو مذکر کنسیڈر کریں گے الا یہ کہ اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی علامت آ جائے, اور مؤنث کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ گول تا ہے جس کو تا مربوطہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس کی کچھ ایگزامپلس تھیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ اس رول کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں, اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں مؤنث کی علامت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم عرب کو دیکھتے ہیں, اہل عرب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان کلمات کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے, اور ایسے اسماء کو پھر مؤنث سماعی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آئے تھے عدد کے ٹاپک پہ. عدد کے اعتبار سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم جو ہے وہ واحد, تثنیہ اور جمع ہوتا ہے. تثنیہ کا واحد کا مطلب ایک, تثنیہ کا مطلب دو, اور جمع کا مطلب تین یا تین سے زیادہ. پھر ہم نے کلیریفائی کیا تھا کہ تثنیہ جو ہے ہم اس کورس میں کور نہیں کریں گے, صرف واحد اور جمع کور کریں گے. تو ایک کلمہ واحد تب ہوتا ہے جب وہ اس چیز کے ایک ہونے پہ دلالت کر رہا ہو, جیسے کتابن کا مطلب ایک کتاب, کافرتن کا مطلب ایک کافر عورت.
اور اب ایسے کلمات کی جمع بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جمع بنانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے جمع تکسیر، ایک ہوتی ہے جمع سالم. پھر ہم نے جمع سالم دیکھی تھی کہ جمع سالم میں اصل میں جو اوریجنل ورڈ ہے وہ بالکل صحیح سلامت رہ رہا ہے، اور جمع تکسیر ایسی ہوگی، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا ہوگا. پھر جمع سالم ہم نے دیکھی تھی کہ مذکر کے لیے الگ طرح تھی اور مؤنث کے لیے الگ طرح تھی. مذکر کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ کلمے کے آخر میں ہم واو نون ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے جمع مذکر سالم کا معنی آ جاتا ہے، جیسے کہ راغبن رغبت کرنے والا، اور اس کی جمع بنا دی راغبون، تو اب یہ جمع مذکر سالم بن گئی. اسی طرح راغبن اور اس سے الف تا کا اضافہ کر دیا تو یہ راغبات ان کا کلمہ بن گیا، جس سے اس کے اندر جمع مؤنث کا معنی آ گیا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، ایکسیپشن، سوائے، یعنی جو پیچھے بات ہے وہ آگے اپلائی نہیں ہو رہی. شمس کا معنی سورج ہے تو یہ مذکر ہوا. دیکھیں آپ ترجمے کے حساب سے پوچھیں گے تو زبان چینج ہو رہی ہے، جب چونکہ زبان چینج ہو رہی ہے سورج، تو سورج عربی میں تو بولا نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے ہم سورج کے انالیسس نہیں کر سکتے. ہم عربی میں جو دیکھیں گے شمسن، اس کلمے کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تسنیہ بنانے کا طریقہ یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارے کورس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. آپ چاہیں تو اس باکس میں دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ وہاں پہ وضاحت ہو جائے گی. اچھا جی، اب آ جائیں یہاں پہ. ہم نے عابدن سے کر لیا تھا، راکعن سے کر لیا تھا، اب ہمارے پاس یہ آ گئے مؤمنتن اور سابقن. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کلمہ، کلمہ اور اس کی ہم دیکھ لیں گے جمع مذکر سالم، مذکر سالم، اور پھر جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم. اب ہمارے پاس پہلا کلمہ ہے مؤمنتن. ٹھیک ہے، مؤمنتن، اس کی جمع مذکر سالم کیسے بن جائے گی؟ ہم نے اوریجنل کلمہ دیکھنا ہے. اوریجنل کلمہ اگر تا ہٹا دیں تو بن جائے گا مؤمنن، مؤمنن، اور اس کے آخر میں واو نون ایڈ کر دیا تو یہ ہو گیا مؤمنون، مؤمنون. اور اس کی جمع مؤنث سالم کیسے بن گئی؟ مؤمناتن، مؤمناتن. مؤمنون سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اوریجنل ورڈ، اوریجنل ورڈ ہم نے دیکھا کہ ہو گیا تھا مؤمنن. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مؤمنتن کا جو آخر میں یہ تا ہے یہ تو اصل میں اس کی مؤنث کی علامت ہے نا، تو اگر ہم اس تا کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس یہ کلمہ بچ جائے گا. پھر اس ورڈ کے آخر میں ہم نے واو نون کا اضافہ کر دیا تو یہ جمع مذکر سالم بن گئی، اور اسی مؤمنون کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا تو یہ جمع مؤنث سالم بن گئی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم واو نون ایڈ کر رہے ہیں، واو نون، اور یہاں پہ ہم الف اور تا ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سالم کا مطلب ہوتا ہے اس کی اوریجنل فارم میں، جو اس کی اصل حالت تھی وہ اسی میں رہ رہا ہے. کلمت میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر ویٹ کریں. سابقن، سابقن کا مطلب سبقت لے جانے والا، تو اس کی جمع مذکر سالم کیا بن گئی؟ سابقون، اور جمع مؤنث سالم بن گئی سابقاتن. حامدن، اس کے بعد ہے عاقل، اور پھر فاسقتن. حامدن سے جمع کیا بن جائے گی؟ حامدن کا مطلب ہوتا ہے حمد کرنے والا، تو ہو جائے گا حامیدون، واو نون ایڈ کر دیا، اور جمع مؤنث سالم حامیداتن، تو حمد کرنے والی عورتیں. عاقل، عقل رکھنے والا، تو عاقلون، اور عاقلاتن. عاقلون کا مطلب عقل رکھنے والے مذکر، اور عاقلاتن عقل رکھنے والی مؤنث یا عقل رکھنے والی عورتیں. فاسقتن، اب اس میں واپس ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اوریجنل ورڈ کیا تھا. اوریجنل ورڈ ہم نے یہ گول تا کو ہٹا دیا تو ہمارے پاس بچ گیا فاسقن. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع اب ہم نے کری، یعنی اس کے آخر میں جب واو نون ایڈ کیا تو یہ بن گیا فاسقون اور فاسقاتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گئے منافقتن،
اور یہاں پہ ہے آیتن. اچھا جی منافقتن, اس کے ہم نے اوریجنل ورڈ دیکھا جی. مذکر سالم کی اگر جمع بنانی ہوگی تو واؤ نون ایڈ کریں گے. منافقتن کا ہم نے اوریجنل ورڈ دیکھا تو ہمیں پتہ چلا یہ ہو گیا منافقن, کیونکہ آخر کی گولتا ہٹا دیں, اور یہ بن گیا منافقون, اور یہاں پہ آ گیا منافقاتن. یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو مؤنث کے جمع میں یہ تنوین لگا رہا ہوں, یہ تنوین اس وقت تک آئے گی جب تک یہاں پہ ال نہ آ جائے شروع میں. تو چونکہ ہمارے پاس اوریجنل ورڈ میں فی الحال ال نہیں ایڈ ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پہ تنوین نہیں لگا رہے. اچھا جی اب یہاں پہ آیتن پہ آتے ہیں. دیکھیں جب تک پیچھے کی بات تھی مؤمنن, جی یہ آپ نے جو کہا ہے کہ مطلب مذکر کو جمع کیا تو آخر میں واؤ آئے گا اور مؤنث کو جمع کیا تو الف تا آئے گا. یہ اس وقت تک ہوگا جب ہم مذکر جمع سالم کی بات کر رہے ہیں. جب ہم جمع مکسر پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ الگ رول اپلائی ہو رہا ہوگا. جب تک ہم جمع سالم کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ایسا ہوگا کہ واؤ لگانے سے وہ جمع مذکر سالم بن جائے گی اور الف تا لگانے سے جمع مؤنث سالم بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی آیتن اب ہم دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ تمام جو معنی آپ دیکھ رہے ہیں, سابقن سبقت لے جانے والا, حامدن حمد لے جانے والا, حمد کرنے والا, عاقل عقل رکھنے والا, تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ مذکر پہ بھی بولی جا سکتی ہیں اور ان کا مؤنث بھی آ سکتا ہے. اب آیتن کا کلمہ جو ہے, آیتن کا معنی ہوتا ہے نشانی. اب آیتن کا آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا جنس حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا؟ غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا جو ہے کوئی مذکر ایگزسٹ نہیں کرتا, جبکہ عاقل ہے, عاقل عقل رکھنے والا, تو یہ حقیقی ہے کیونکہ عقل رکھنے والی بھی ہوتی ہے. حمد کرنے والا تو حمد کرنے والی بھی ہوتی ہے. فاسقتن تو فاسق بھی ہوتا ہے, منافقتن تو منافق بھی ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آیتن کا کوئی مذکر ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس لیے اس کی جمع مذکر سالم بنے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ کیونکہ یہ مذکر ورڈ ہی نہیں ہے, اس کا مذکر بنا ہی نہیں سکتے. تو اس کی صرف جمع مؤنث سالم بنے گی, اور وہ کیا بنے گی؟ آیاتن. آیتن کا مطلب قرآن کی آیت بھی آپ لے سکتے ہیں, ورنہ اس کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ نشانی کا بھی ہوتا ہے, سائن یا نشانی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو جمع مؤنث سالم بنے گی آیاتن, اور اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ کلمہ خود مذکر ہے ہی نہیں اور اس کا مذکر آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ یہاں تک کی جو ڈسکشن ہوئی ہے, جو پریکٹس ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوں گی. اگر اس حوالے سے ابھی تک کے حوالے سے دیکھیں, آپ کے کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں جو کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہیں جو ابھی میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا. تو جب میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا تو ان تو سوالوں کے جوابات دینے کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آیتن کا میں نے آپ کو بتایا کہ آیتن کا جو جنس ہے وہ اصل میں حقیقی جنس نہیں ہے, کہ آیتن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مذکر ایگزسٹ کرتا ہو. تو اس لیے جب چونکہ اس کا جنس حقیقی نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی ہے, یہ کلمہ چونکہ مؤنث ہے, اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صرف اور صرف جمع مؤنث سالم بنے گی, اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گی. جمع تکسیر کے بارے میں تو ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے, ابھی ہم صرف جمع سالم پہ ہی ہیں. جمع تکسیر پہ جب جائیں گے تب اس کے سوال بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ سب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اگر آپ کو عربک گرامر پڑھنی ہے تو جاننا ضروری ہے, اگر عربک گرامر نہیں پڑھنی تو بالکل بھی جاننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھنا ہے تو جاننا ضروری ہے, احادیث کو عربی زبان میں سمجھنا ہے تو پھر جاننا ضروری ہے, نہیں جاننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو میں کچھ اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے, اس لیے میں ان پہ بہت زیادہ ایمفیسائز نہیں کر رہا ہوتا. سمپل سی بات کو اگر کچھ باتیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں آ گئی سمجھ میں تو اچھی بات ہے, نہیں آئی تو چھوڑ دیں. جو چیزوں پہ میں ایمفیسائز کروں وہ اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. اب آپ دیکھیں, اب آپ نے اعراب کے حوالے سے پھر سوال کیا ہے, تو اعراب کا ٹاپک تو ابھی ہم نے کیا نہیں ہے. جب اعراب کا ٹاپک کریں گے تب وہاں پہ دل بھر کے اعراب کے سوال کیجیے گا.
دیکھیں جو چیز حقیقی جنس ہوگی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک چیز ہو سکتا ہے غیر حقیقی جنس کی ہو لیکن وہ خود مذکر ہو تب اس کی جمع مذکر سالم بنے گی. ایک چیز اگر خود مؤنث ہے اور اس کا مذکر نہیں ہے تو اس کی جمع مذکر سالم تو نہیں بن سکتی نا. جی واو نون لگانے سے اس کے اندر جمع کا میننگ آ جائے گا. جی جو غیر حقیقی مذکر ہوگا اس کی صرف جمع مذکر سالم بنے گی, اس کی مؤنث سالم نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی. نہیں آیت جوڑے کی شکل میں نہیں ہے. نہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مذکر نشانی ہے تو ایک مؤنث نشانی ہے, ایسا نہیں ہوتا. یعنی نشانی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آیتن کلمہ جو ہے اس کا مذکر لغت میں نہیں ہے. دیکھیں میں نے ریپیٹ کلاس کے شروع میں بھی کیا تھا, بار بار ہر 5 منٹ بعد اگر کوئی جوائن کرے گا تو میں ہر کسی کے لیے معذرت کے ساتھ ریپیٹ نہیں کر سکوں گا. آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجیے گا, انشاءاللہ خود واضح ہو جائے گا. اچھا جی, فاسقن کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار. فاسقن کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار. ٹھیک ہے جی. یہ ایگزام یا ٹیسٹ کے حوالے سے میں ان سوالات کا فی الحال جواب نہیں دے رہا. کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو پلیز وہ آپ بالکل ڈسکس کریں, پوچھیں, ورنہ پھر میں ان باقی سوالوں کو اگنور کر دوں گا فی الحال. جو کلمہ مذکر بھی ہو اور مؤنث بھی ہو تو وہ حقیقی ہوگا. جی جس صرف ورڈ کی بات نہیں ہے, جو اس کا معنی ہے, اگر اس میں کوئی مذکر ہو مؤنث ہو. مثال کے طور پہ جو ہم نے جنس کی بات کی تھی تو ہم نے کافی ایگزامپلس کی تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ بکرا ہوتا ہے تو اس کی بکری بھی ہوتی ہے, گائے ہوتا ہے تو اس کا جوڑا بیل ہوتا ہے. اس طرح انسان میں مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے, لڑکا ہوتا ہے لڑکی ہوتی ہے, گناہ گار شخص ہوتا ہے تو گناہ گار عورت بھی ہوتی ہے. یہ سب حقیقی جنس ہوتا ہے, جس کا جنس ہوتا ہے, جس کا جینڈر ہوتا ہے. جو ایسی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ آسمان ہے. اب آسمان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک مذکر آسمان ہے تو ایک مؤنث آسمان ہے. آسمان آسمان ہے. اسی طرح زمین ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک مذکر زمین ہے تو ایک مؤنث زمین ہے. ٹھیک ہے, زمین ایک ہی زمین ہے. تو لیکن ان کا لغت میں جنس ہوتا ہے. لغت میں جنس کا مطلب ہے کہ ایز اے ورڈ جو ہے کہ ایک کلمے کے طور پہ اس کو مذکر کا اعتبار کیا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ زمین گول ہوتی ہے یا زمین گھوم رہی ہے. ہم اردو میں زمین کو مؤنث کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین گھوم رہا ہے یا زمین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لغت کی بات ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ہم آج کے ٹاپک پہ. ابھی ہمارا ایک بیچ میں جو جمع تکسیر کا ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہم ایک اس کے انڈر ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو کہ آپ کے نوٹس میں فی الحال کورڈ نہیں ہے. تو اس ٹاپک کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. فی الحال باقی سوالات کو تھوڑا سا اگنور کر دیں. ابھی جو میں بات کروں گا ان کا ان چیزوں سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ ان چیزوں کو ذرا دیکھ لیجیے گا. جو ابھی پیچھے کے حوالے سے سوال نہ کریں. ابھی جو میں آگے بات کر رہا ہوں اس کے حوالے سے آپ بات کیجیے. اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو یا میں جو سوال پوچھوں اس کا جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب میں کچھ ورڈز لکھ رہا ہوں, آپ نے ان ورڈز کو غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک میں ورڈ میں نے لکھا حامیدن. دوسرا ورڈ میں نے لکھا شاکرن. تیسرا ورڈ میں نے لکھا جیسے تھا راکعن. چوتھا ورڈ میں نے لکھا ساجدن. ٹھیک ہے, پانچواں ورڈ میں نے لکھا عابدن. اچھا, اگر ہم ان تمام ورڈز کو تھوڑا سا بریک کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پہلا الفابیٹ ہے ہا, دوسرا ہے الف, تیسرا ہے میم, چوتھا ہے دال. شین, الف, کاف اور را. را, الف اور اس طرح جو ہے یہ سب فل ہو جاتے ہیں. را کے عن میں را, الف, کاف اور عین, سین, الف, جیم اور دال, عین, الف, با اور دال. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم ایک چیز نوٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام ورڈز میں کوئی چیز کامن ہے. اور وہ چیز کامن کیا ہے کہ ان تمام ورڈز میں جو پہلا الفابیٹ ہے وہ کیسا ہے, وہ مفتوح ہے, کہ اس پہ فتحہ آیا ہوا ہے.
پہلے الفابیٹ پہ، اور دوسرا الفابیٹ سب میں الف ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی الف ہے، شاکرون میں بھی الف ہے، راکعون میں بھی الف ہے، ساجدون میں بھی الف ہے، عابدون میں بھی الف ہے. ٹھیک ہے، یہ الف سب میں کامن ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ الفابیٹ ہے ان سب میں جو ہے وہ کسرہ ہے. جیسے حامدن میں میم پہ کسرہ ہے، شاکرن میں کاف پہ کسرہ ہے، راکعن میں بھی کاف پہ کسرہ ہے، ساجدن میں جیم پہ کسرہ ہے، عابدن پہ با پہ کسرہ ہے. کسرہ کا معنی زیر. تو جو بات ہمیں دکھ رہی ہے وہ دکھ رہی ہے کہ یہ جو تمام ورڈز ہیں یہ ایک خاص پیٹرن پہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص پیٹرن پہ ہیں، اور اس پیٹرن کو عربی میں کہا جاتا ہے ایک وزن. ٹھیک ہے، کہ یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ایک خاص وزن پہ ہیں. حامدن، شاکرن، راکعن، ساجدن، عابدن. اور اسی طرح اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، قاتل، حامدن. حامدن ہو گیا صائمن، غائبن، قائمن. ٹھیک ہے جی، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ پیٹرنز پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ایک اور لسٹ یہاں پہ لکھتا ہوں. محمودن، محمودن، مقتولن، معبودن، مشکورن، منصورن. ٹھیک ہے جی، اب جب میں ان کو بریک کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں میم، ہا، میم، واو اور دال. محمودن ہو گیا میم، قاف، تا، واو اور لام، میم، آئین. اور اس طرح جو ہے یہ پوری سیریز بن جاتی ہے کہ اگر ان تمام کو ہم بریک کریں تو اس طرح ہمارے پاس الفابیٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح ہم ان پہ اگر فوکس کریں. اب دیکھیں ان تمام ورڈز کے شروع میں جو ہے وہ میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام ورڈز کے شروع میں میم آ رہا ہے. یہ میم کسی میں بھی چینج نہیں ہو رہا، سب میں شروع میں میم ہے. لیکن ہا، اس میں سیکنڈ والا جو ہے وہ ہا ہے، دوسرے میں قاف ہے، تیسرے میں عین ہے. تو یہ چینج ہو رہا ہے، سیکنڈ الفابیٹ چینج ہو رہا ہے. تھرڈ الفابیٹ جو آ رہا ہے وہ پھر چینج ہو رہا ہے، پہلے میں میم ہے، دوسرے میں تا ہے، تیسرے میں با ہے، پھر کاف ہے، پھر صاد. لیکن چوتھے الفابیٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ واو ہے، اس کا بھی 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 واو ہے. تو یہ تمام میں جو واو ہے وہ کامن ہے. اور پھر آخر والا الفابیٹ جو ہے وہ پھر چینج ہو رہا ہے، کہیں پہ دال ہے، کہیں پہ لام ہے، کہیں پہ پھر را ہے، اور اس طرح مختلف آ سکتے ہیں. اور اگر آپ ان سب کی حرکات کو دیکھیں تو وہ بھی سب میں سیم ہے. میم پہ فتحہ ہے تو سب میں فتحہ ہے، محمود، مقتول، معبود. دوسرے الفابیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا الفابیٹ ساکن ہے، اس میں بھی ساکن ہے، مقتول میں بھی ساکن ہے، معبود میں بھی ساکن ہے، مشکور میں بھی ساکن ہے، منصور میں بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے، سب میں ساکن ہے. اور تیسرے الفابیٹ کو دیکھتے ہیں تو سب میں جو ہے وہ مضموم ہے، یعنی ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ پیش کے ساتھ ہے، محمود، مقتول، معبود وغیرہ. تو امید ہے کہ آپ یہاں تک میری بات کو فالو کر سکے ہوں گے. اب یہاں پہ بھی میں نے الف کو، میں یہ جو پرانی لسٹ تھی حامدون شاکرون والی، تو اس میں دیکھیں کامن الفابیٹ آ گیا. ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ کامن الفابیٹ ہے. اچھا، اب اگر میں ایسا کروں کہ میں اس کو فی الحال یہاں سے ہٹا دوں، اگر میں یہ جو اس کے تین الفابیٹ جو آ رہے ہیں الف کو ہٹا کے، پہلے میں دیکھا ہا، میم اور دال، یہ تین الفابیٹس ہو گئے. دوسرے میں شین، کاف اور را. تیسرے میں را، کا اور عین. چوتھے میں سین، جیم اور دال. پانچویں میں عین، با اور دال. یہ عابدن سے عین با دا، ساجدن سے سین جیم دال. یہ سب کا الف جو کامن تھا اس کو میں نے ہٹا دیا، تو یہ تین الفابیٹس نکلتے ہیں. یہ تین الفابیٹس یہاں پہ آ گئے. اب اس طرح اب آپ مجھے بتائیں یہ محمودن میں سے تین الفابیٹس کیا نکل رہے ہیں. دیکھیں یہ 5 الفابیٹس پہ ورڈ تھا، 2 میں نے ریڈ کر دیے کیونکہ وہ سب میں کامن ہے.
جو باقی بچ گئے وہ کیا بچ گئے؟ پہلے والے میں ہا، میم اور دال، دوسرے میں قاف، تا اور لام، پھر عین، با اور دال، پھر شین، کاف اور را، نون، صاد اور را. ٹھیک ہے جی. یہ تین تین الفابیٹس جو ہیں وہ سب میں سے الگ ہو رہے ہیں. اب آپ میری بات کو، اگر آپ کو تھوڑی پرانی بات ہو گئی لیکن اگر یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الفابیٹس ملتے ہیں تو پھر ایک ورڈ بنتا ہے، کلمہ بنتا ہے. اور اسم کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسم کو بنانے کے لیے جنرلی کم از کم 3 الفابیٹس چاہیے ہوں گے. تو وہ دیکھیں 3 الفابیٹس آپ کو اس سب میں دکھ رہے ہیں کہ کم از کم 3 الفابیٹس ان تمام اسما میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ تھوڑی سی بات دیکھ لیجیے گا. ان تمام ورڈز میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز سمجھیے گا. ان تمام ورڈز میں جو چیز کامن ہے، یہ 5 ورڈز کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس سامنے لکھے ہوئے ہیں. ان تمام میں جو چیز کامن ہے نا، وہ ان کا پیٹرن کامن ہے. جو ان کا وزن کہلائے گا وہ ان سب کا ایک ہی پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پیٹرن ہے. اور جو چیز چینج ہو رہی ہے نا، وہ اس کے یہ 3 الفابیٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو 3 الفابیٹس ہوتے ہیں ان کو عربی میں ہم کہہ دیتے ہیں حروف الاصلیہ. اصلی جو اوریجنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حروف الاصلیہ اوریجنل الفابیٹس. اور ان اوریجنل الفابیٹس کا ایک اور نام بھی ہے جو کہ کچھ لوگ مینشن کر رہے ہیں، تو میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. ان کا ایک اور نام بھی ہے، وہ کہلاتا ہے اس کا مادہ. اور تیسرا انگلش میں اگر آپ چاہیں تو وہ کہلاتے ہیں روٹ الفابیٹس. ٹھیک ہے جی. یہ حروف الاصلیہ جو ہیں، حروف الاصلیہ کو مادہ بھی کہا جاتا ہے، روٹ الفابیٹس بھی کہا جاتا ہے، روٹ ورڈ بھی کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ان تمام ورڈز کے اندر یہ 3 الفابیٹس جو ہیں یہ چینج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے معنی کے اندر ایک طرح کا چینج آ رہا ہے. اور وہ چینج کیا ہے؟ جیسے حامدن، اس کا معنی کیا ہے؟ حمد کرنے والا. شاکرن، شکر کرنے والا. راکعن، رکوع کرنے والا. ساجدن، سجدہ کرنے والا. عابدن، عبادت کرنے والا. اب آپ یہ میرے معنی سے ہی دیکھیں، حمد کرنے والا، شکر کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا. تو یہ جو کرنے والے کا جو معنی آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس کے وزن سے آ رہا ہے کہ اس وزن کے اندر یا اس پیٹرن کے اندر کرنے والے کا معنی موجود ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ حمد کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے یا رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے. اس ورڈ کا جو یہ معنی ہے، یہ اس کے حروف الاصلیہ سے آ رہا ہے. وہ اوریجنل الفابیٹس جو کہ اس کے اندر حمد کا معنی یا شکر کا معنی یا رکوع کا معنی یا سجدے کا معنی یا عبادت کا معنی یا اور بھی جو مختلف معنی آئیں گے وہ معنی لا رہے ہیں. تو اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسم کے اندر، اور انشاءاللہ بعد میں فعل پہ بھی ڈسکس کریں گے، کہ کسی بھی اسم کا معنی جو ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. ایک اس کے حروف الاصلیہ، وہ کلمے کو ایک معنی دے رہے ہوں گے، اور دوسرا کلمے کا ایک اپنا وزن ہوگا یا ایک پیٹرن ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک معنی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب حروف الاصلیہ تو ہم نے الگ کر لیے 3 3 3 3 3 3. اب اس کے وزن کو کیسے بتائیں، وزن کو کیسے شو کریں؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس ایگزامپل کو سمجھے گا. یہ اکثر ایگزامپل دی جاتی ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے. جیسے اکثر گھروں میں برف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آئس بنائی جاتی ہے، برف کے جو ہوتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں برف؟ جیسے اگر آپ کو پانی ٹھنڈا پینا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس گرم پانی ہو تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا ایک آپ کے پاس مولڈ ہوتا ہے یا سانچا ہوتا ہے یا ڈائی ہو جاتا ہے، کیوبز کی جو ٹرے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹرے ہوتی ہے،
اس کے اندر آپ پانی بھر دیتے ہیں اور پھر اس کو آپ فریزر میں جما دیتے ہیں تو وہ آپ کے کیوبز بن جاتے ہیں. اب اگر اسی ٹرے کے اندر آپ کوئی شربت بھر دیں گے تو وہ شربت آپ کو کیوبز کی فارم میں مل جائے گا. اس کے اندر آپ سافٹ ڈرنک بھر دیں گے تو وہ سافٹ ڈرنک آپ کو کیوبز کی فارم میں مل جائے گی. اس کے اندر آپ جیلی ڈال دیں گے تو وہ جیلی آپ کو کیوبز کی فارم میں مل جائے گی. اگر آپ کیوبز کی بجائے کوئی اور شیپ لے لیں, مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس وہ اسکوائر کی جگہ پہ سرکل شیپ میں ہو, دائرے کی شکل میں ہو, تو آپ کی برف بھی دائرے کی شکل میں نکلے گی. آپ پانی ڈالیں گے تو برف پانی دائرے کی شکل میں نکلے گی. آپ جیلی ڈالیں گے تو جیلی بھی دائرے کی شکل میں نکلیں گی. جی, جو سانچا ورڈ استعمال ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یعنی جس طرح کوئی بھی چیز بنانے کا سانچا ہوتا ہے, تو اسی طرح ورڈز کو عربی میں ایک یہ خاص بات ہے کہ اکثر ورڈز کو بنانے کے بھی اس طرح کے سانچے ہوتے ہیں, اس طرح کے اوزان ہوتے ہیں, اس طرح کے مولڈ ہوتے ہیں, اس طرح کے ڈائے ہوتے ہیں, اس طرح کی ٹریز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ حروف الاصلیہ کو ڈالتے رہیں گے تو معنی اس حساب سے آپ کو ملتا رہے گا. اب وزن کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یا وزن کو ظاہر کرنے کے لیے, شو کرنے کے لیے لغت والوں نے یعنی جو گرامر کے ایکسپرٹس تھے انہوں نے کیا کیا. اب دیکھیں یہ ہا, میم اور دال, اس میں 3 الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی میں 3 الفابیٹس ہیں. مثال کے طور پہ پہلے والے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرسٹ الفابیٹ ہو گیا, کیا ہو گیا, ہا. ٹھیک ہے, پہلا ہو گیا ہا, دوسرا ہو گیا میم. اچھا یہ تھوڑا سا ورڈز یہاں پہ ہو رہے ہیں, میں اس کو الگ سے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہا میم دال کے اندر پہلا ہو گیا ہا, دوسرا ہو گیا دوسرا ہو گیا میم, تیسرا ہو گیا دال. ٹھیک ہے, اور آپ اسی طرح باقیوں کی بھی چاہیں تو لسٹ دیکھ لیں. شین کاف را میں پہلا شین, دوسرا کاف, تیسرا را, رکع میں رو, را, کاف اور عین, یہ 3 الفابیٹس ہو گئے نا. تو وزن کو بتانے کے لیے یا پیٹرن کو بتانے کے لیے لینگویج کے ایکسپرٹس نے کیا کیا کہ ان 3 ورڈز کو, جس طرح جب آپ الجبرا پڑھتے ہیں میتھس میں تو وہ رکھ دیتے ہیں نا ایکس وائی زی یا اے بی سی, ایکس وائی زی رکھ دیتے ہیں یا اے بی سی رکھ دیتے ہیں کہ آپ ایکس کی جگہ پہ یا وائی کی جگہ پہ جو بھی نمبر ڈالنا چاہیں آپ ڈال رہے ہیں. تو اس طرح لینگویج والوں نے کیا کہا, انہوں نے ان الفابیٹس کو, جو 3 الفابیٹس تھے, ان کو ریپلیس کر دیا فا, عین اور لام سے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 الفابیٹس چوز کر لیے, فا, عین اور لام, اور یہ ایز ویریبل یوز کر لیے یا ایک سانچے کے طور پہ یوز کر لیے کہ آپ اپنے ورڈ کے حساب سے اس فا, عین, لام کو چینج کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, کس طرح چینج کر لیجیے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہمارے پاس ورڈ تھا شین, کاف اور را, تو اب شین کی جگہ پہ کیا آ جائے گا, فا ہو گیا, کاف کی جگہ ہو گیا عین, اور را جو ہے وہ آ گیا لام کی جگہ پہ, فا, عین, لام کی جگہ پہ. یا اس کو دوسرے طریقے سے اگر دیکھ لیں, فا, عین اور لام, تو اب مثال کے طور پہ شکر کو دیکھ رہے ہیں اگر, یا شین, کاف اور را کو دیکھ رہے ہیں, تو فا کی جگہ پہ ہو گیا شین, عین کی جگہ پہ ہو گیا کاف, اور لام کی جگہ پہ ہو گیا را. جب ہم عبادت کو دیکھ رہے ہیں, عبد کو دیکھ رہے ہیں, تو فا کی جگہ پہ ہو گیا عین, اور یہ ان کو میں تھوڑا سا کلر چینج کر دوں تاکہ یہ کنفیوز نہ کریں ہمیں. اس عین کی جگہ پہ ہو گیا با ہمارے پاس, اور اس لام کی جگہ پہ ہو گیا دال. یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ان حروف اصلیہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا, یہ ان حروف اصلیہ سے ہم ان کے الفابیٹس کو فا, عین, لام سے کمپیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا راکعن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, راکعن. تو اس میں جو پہلا الفابیٹ ہے وہ کیا ہو گیا, را, دوسرا ہو گیا کاف, تیسرا ہو گیا عین. ٹھیک ہے جی, تو امید ہے کہ آپ ان 3 الفابیٹس کو فا, عین, لام سے ریپلیس کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کہ ایک کلمے میں فا کون سا ہے, عین کون سا ہے, اور لام کون سا ہے. فا کون سا ہے, عین کون سا ہے, لام کون سا ہے. فا کون سا ہے, عین کون سا ہے, لام کون سا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ انہوں نے, اب ہم جو ہمارے پوائنٹ پہ آ رہے ہیں, اب انہوں نے کیا کیا, یہ وزن بتانے کے لیے انہوں نے ان 3 الفابیٹس کو ریپلیس کر دیا فا, عین اور لام سے,
اور یہ جو الفابیٹ کامن چل رہا تھا الف، اس کی جگہ پہ انہوں نے اسی الفابیٹ کو ایڈ کر دیا، تو یہ ہو گیا آپ کے پاس ایک وزن. کیا وزن آ گیا؟ فا فاعلن. فاعلن فاعلن کیسے آ گیا؟ اب آپ ہر ورڈ میں دیکھیں، اب آپ یہاں پہ جو ہمارے پاس 5 ورڈز تھے، اب آپ ان میں سے ہر ورڈ میں دیکھیں پہلا الفابیٹ جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے، پہلا الفابیٹ فتحہ کے ساتھ ہے، اور پہلا الفابیٹ حروف الاصلیہ میں سے ہے جو کہ چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا الفابیٹ فتحہ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. دوسرا الفابیٹ الف ہے، سب میں کامن ہے، اس لیے اس کو الف ہی رہنے دیا یہاں پہ. تیسرا الفابیٹ آپ دیکھیں کسرہ کے ساتھ ہے اور چینج ہو رہا ہے، تو یہاں پہ آ گیا عین کسرہ کے ساتھ. اور چوتھا الفابیٹ ہے جو کہ چینج ہو رہا ہے، تو وہ چوتھا الفابیٹ ہو گیا لام. اب آپ فاعلن کے وزن پہ ہا میم دال کو رکھیں گے تو یہ بن جائے گا حامدن. شین کاف رو کو رکھیں گے تو بن جائے گا شاکرن، راکعن، ساجدن، عابدن. آپ کوئی اور ورڈ رکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں قاف تا اور لام سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فاعلن کی جگہ میں فا کی جگہ پہ آپ کو رکھنا ہے، کیا رکھیں گے؟ قاف رکھ دیں گے، تو یہ ہو گیا قاف. اب الف چونکہ وزن میں کامن ہے تو وزن ویسے ہی رہے گا. تا آ گیا کسرہ کے ساتھ کیونکہ عین جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور آخر میں لام آ گیا کیونکہ قتلہ میں بھی لام لام پہ ہی ہے، تو یہ ہو گیا قاتلن فاعلن کے وزن پہ. اس طرح کاتبن ہو گیا جو انہوں نے مینشن کیا، اسی طرح ناصرن ہو گیا، اسی طرح اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ اس طرح بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال یہ کانسیپٹ ایسا ہے جو کہ نیا ہے، ہر کسی کو اتنا کلیئرلی نہیں سمجھ میں آتا، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جب یہ چیز ریپیٹ ہوگی تو آپ کو ایسا ایسا کلیئر ہو جائے گی. فی الحال جو میں بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ عربک کے ورڈز میں جو ورڈ کا اپنا معنی ہوتا ہے وہ دو جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے. ایک ہوتے ہیں اس کے حروف الاصلیہ یا اس کے روٹ ورڈز یا اس کا معنی جو کہ اس کے اندر ایک معنی لا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا اس ورڈ کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی، حامدن، شاکرن، راکعن، ساجدن، عابدن. اور ان میں ہم نے دیکھا کہ ان سب میں ہم نے ان کے ورڈز کو ان کے الفابیٹس کو بریک ڈاؤن کیا. حامدن کو ہم نے توڑ کے لکھا، شاکرن کو توڑ کے لکھا، راکعن کو توڑ کے لکھا، ساجدن کو توڑ کے لکھا، عابدن کو توڑ کے لکھا. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے یہ 3 الفابیٹس جو ہیں یہ تو سب میں چینج ہو رہے ہیں، سب میں چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان 3 الفابیٹس کو ہم الگ الگ لکھتے گئے، تو یہ 3 الفابیٹس چینج ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ایک الفابیٹ ایسا تھا جو کہ سب میں کامن ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں کہانی کیا ہے. کہانی یہ کہ ان سب ورڈز کے اندر ایک معنی جو ہے وہ حروف الاصلیہ سے آ رہا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہا ہے، اور ایک معنی جو ہے وہ اس کے وزن سے آ رہا ہے. اور وزن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے عربک ایکسپرٹس نے یا لینگویج کے ایکسپرٹس نے کیا کیا؟ ان 3 الفابیٹس کو ریپلیس کر دیا فا، عین اور لام سے. ٹھیک ہے، کہ آپ جو بھی آپ کے پاس حروف الاصلیہ آئیں آپ ان تینوں کو فا، عین اور لام کی جگہ پہ رکھ دیں تو آپ کے پاس ایک نیا ورڈ آ جائے گا اس حروف الاصلیہ کے معنی سے. مثال کے طور پہ نون، صاد اور را، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے، جب میں اس کو فاعلن کے وزن پہ لے جاتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے ناصرن. ناصرن کا مطلب کیا ہو گیا؟ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، غین، فا اور را، غفران یا مغفرت، اس کا معنی معاف کرنے کا. تو جب میں اس کو فاعلن کے وزن پہ لے جاتا ہوں تو یہ بن گیا غافرن، معاف کرنے والا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے پاس آگے اور ورڈز آئیں گے. تو یہ ایک جو ہے کانسیپٹ ہم نے دیکھا. اب ہم اس کی ایک اور جگہ پہ اپلیکیشن کرتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. جن کو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو چونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، جنہوں نے عربک نہیں پڑھی ہوتی ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے. کوئی پریشان نہیں ہوئیے گا پلیز، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ایک دو بار پڑھتے ہیں تو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. چونکہ آج پہلی کلاس میں یہ بات پڑھی ہے اس لیے تھوڑا سا گراسپ کرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی. ابھی آپ کے پاس ہماری کیونکہ نیکسٹ کلاس منڈے کو ہوگی عربک کی، تو اب آپ کے پاس بیچ میں ٹائم ہے.
اگر آپ کلاس کی ریکارڈنگ بھی دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی. اگر نہیں بھی ہو رہی تو جیسے جیسے ہم چل رہے ہیں آپ اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ بات آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہر چیز کو بریک کریں گے. اب ہم ایک اور اس کی ایگزامپل کر لیتے ہیں, جو میں نے یہاں پہ 5 ورڈز لکھے تھے, محمود, مقتول, معبود, مشکور اور منصور. پھر میں نے ان کو بریک کیا اسی طرح الفابیٹس میں, کہ محمود کے اندر کیا کیا الفابیٹس ہیں, میم, ہا, میم, واو اور دال. مقتول کے اندر کیا الفابیٹس ہیں, میم, قاف, تا, واو اور لام. معبود کے اندر میم, عین, با, واو اور دال. اور اسی طرح مشکورون کو بھی بریک کر دیا اور منصورون کو بھی بریک کر دیا ایک ایک الفابیٹس میں. پھر ہم نے جب ان کا کمپیریزن کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام ورڈز میں, یہ جو اوریجنل ورڈز ہے, ان تمام ورڈز میں یہ میم ہمیں جو ہے شروع میں ایک کامن لگ رہا ہے, سب میں میم ہے. اور دوسرا یہ چوتھے نمبر پہ ایک واو ہے جو کہ سب کے اندر کامن ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو میں نے الگ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ایک یہ میم ہو گیا اور دوسرا یہ واو ہو گیا. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں میم اور واو, یہ الگ سے آ رہے ہیں. باقی جو 3 الفابیٹس بچے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک میں ہیں, ان 3 الفابیٹس کو میں نے یہاں پہ الگ سے لکھ دیا. محمود کے اندر ہا, میم اور دال. مقتول کے اندر قاف, تا اور لام. معبود کے اندر عین, با اور دال. مشکور کے اندر شین, کاف اور را. منصور کے اندر نون, صاد اور را. اور ان 3 الفابیٹس کو میں نے الگ سے رکھ دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں ان کلمات کا وزن, جو ان کا پیٹرن تھا, وہ نکالنا ہے. ان تمام یہ جو 3 ورڈز تھے ان کو ہم نے کہا تھا حروف الاصلیہ. اگر کوئی بھول گیا ہو تو حروف الاصلیہ, ہم نے حروف الاصلیہ آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ ان ورڈز کے حروف الاصلیہ کیا ہیں. اب ہمیں اس کا وزن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, تو اب ہم کیا کریں گے, اب ہم ان 3 ورڈز کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے فا, عین اور لام سے. فا, عین اور لام سے. اب یاد رہے ان تمام ورڈز میں سب سے پہلے تو میم آ رہا ہے, تو میم کو تو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیا. دوسری جو لسٹ ہمارے پاس چل رہی ہے, یہ جو ان الفابیٹس کی چل رہی ہے, ان الفابیٹس کو ہم نے ریپلیس کر دیا فا سے. سیکنڈ جو الفابیٹ چونکہ چینج ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہا ہے, تھرڈ الفابیٹ چینج ہو رہا ہے, تو تھرڈ الفابیٹ کو ہم نے ریپلیس کر دیا جو ہمارے پاس وزن کا ہے. اصل میں یہ وزن کا جو مادے کا پہلا یہ ہوا, دوسرا یہ ہوا, تو یہ جو دوسرا مادے کا لفظ ہے اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا عین سے. پھر واو چونکہ سب میں کامن ہے تو واو کو ایز اٹ از لکھ دیا. اور پھر یہ جو آخری والا الفابیٹ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نے کر دیا لام. اب ہم دیکھیں اس میں یہ واو اور میم جو ہے یہ الگ ہو گئے, یہ وزن کے تھے, اور جو حروف الاصلیہ تھے ان کی جگہ پہ ہم فا, عین اور لام کو لے آئے, تو ہمارا وزن کیا بن گیا. اب ہم ان کو اگر حرکات دے دیں تو میم پہ ہر جگہ پہ فتحہ تھا, جو فا کلمہ تھا یہ ہر جگہ پہ ساکن تھا, عین کلمے پہ ہر جگہ پہ ضمہ تھا, واو ویسے ہی ساکن تھا, اور لام پہ پھر اس طرح تھا. تو محمود, مقتول, معبود, مشکور, منصور, ان سب کا وزن کیا ہے, ان سب کا وزن ہے مفعول. کیونکہ میم سب میں کامن ہے اور واو سب میں کامن ہے. جو الفابیٹس چینج ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ, 3 الفابیٹس کی جگہ پہ ہم نے پہلے کی جگہ پہ فا رکھ دیا, دوسرے کی جگہ پہ عین رکھ دیا, اور تیسرے کی جگہ پہ لام رکھ دیا. اب ہم اس کی ایک ذرا سی پریکٹس کر لیں کہ اگر ہمارے پاس وزن مفعول کا ہے, اب ہمارے پاس ایک نیا ہمارے پاس مادہ آتا ہے, مثال کے طور پہ قاف, را اور با. ٹھیک ہے جی, قاف, را اور با. اب ہم کیا کریں, میم ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں, میم ہم نے ایز اٹ از لکھ دیا کیونکہ میم ہمارے پاس چینج نہیں ہو رہا. فا کی جگہ پہ ہم نے یہ پہلا الفابیٹ قاف رکھ دیا, عین کی جگہ پہ یہ دوسرا الفابیٹ را رکھ دیا, حروف الاصلیہ کا, روٹ ورڈز کا. اور واو چونکہ ویسے ہی کامن چل رہا تھا تو واو کو ویسے رہن دیا, اور لام کی جگہ پہ حروف الاصلیہ کا تھرڈ الفابیٹ رکھ دیا با. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا مقروب. غین, فا اور را. اب اس کو جب مفعولن کے وزن پہ لانا ہے تو میم کو واپس ویسے رہن دیا, فا کی جگہ پہ ہم کیا لے آئے, غین لے آئے,
عین کی جگہ پہ ہم کیا لیا ہے؟ جو اس حروف الاصلیہ میں فا بن رہا ہے، واو چونکہ ویسے ہی سب میں کامن ہے تو واو رہنے دیا، وہ وزن کا واو تھا، اور آخر میں جو لام کلمہ تھا اس کی جگہ پہ ہم را لے آئے تو یہ بن گیا مغفورن. کاف تا اور با جب مفعولن کے وزن پہ لائیں گے تو یہ بن جائے گا مکتوبن. امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب یہ جو تمام کلمات ہیں محمود، مقتول، مشکور، منصور، ان میں ایک معنی جو ہے، یعنی معنی کے جو دو ایلیمنٹس ہیں، محمود کا مطلب جس کی حمد کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی، مقتول جس کا قتل کیا گیا، معبود جو جس کی عبادت کی گئی، اسی طرح منصور جس کی مدد کی گئی، مقروب جس کے قریب ہوا گیا، مغفور جس کی مغفرت کی گئی، مکتوب جس کو لکھا گیا. ان سب میں ایک معنی آ رہا ہے ان کے حروف الاصلیہ سے. نصر میں نصرت مدد کرنے کا معنی، عبد میں عبادت بندگی کا معنی، قتل میں قتل کا معنی، حمد میں تعریف کا معنی. اور ایک جو ان کا معنی کے اندر ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ ان کے وزن سے آ رہا ہے کہ جس کی مدد کی گئی، جس کی حمد کی گئی، جس کو لکھا گیا، جس کا قتل کیا گیا. یہ جو معنی آ رہا ہے یہ اس کے وزن سے آ رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے انشاءاللہ کسی حد تک کلیئر ہوئی ہوگی، کیونکہ اب جو ہمارا جمع تکسیر کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے ہم اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور واضح ہو جائے گا کہ اوزان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسم میں ایک معنی جو ہے کلمے کا اس کے حروف الاصلیہ سے آ رہا ہوتا ہے. عربی زبان میں میجورٹی آف دا ورڈ جو ہوتے ہیں ان کے حروف الاصلیہ تین ہی ہوتے ہیں. میجورٹی، ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی آف دا ورڈ جو ہوتے ہیں، اکثریت جو ورڈز کی ہوتی ہے اس کے حروف الاصلیہ تین ہی ہوں گے. اس کے بعد جو زیادہ تر الفابیٹس ہوتے ہیں وہ اس کے وزن کے الفابیٹس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ جب ہم حروف الاصلیہ اور وزن کو الگ الگ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اچھا، اب میں یہاں پہ رک رہا ہوں، میں ان چیزوں کو ابھی ریپیٹ نہیں کر رہا، میں ان چیزوں کو بریفلی جو ہے ہماری اگلی کلاس میں انشاءاللہ ریپیٹ کروں گا. تو پھر وہاں پہ ہم دیکھ لیں گے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کانسیپٹ بھی کلیئر نہ ہو تو آپ اس کو پلیز جو ہے وہ ریکارڈنگ کو سن لیجیے گا، تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی. اب میں 5 منٹ ہے، میں آپ کے جو کچھ سوال وغیرہ ہیں میں ان کو ذرا سا دیکھ رہا ہوں. کوشش کریے گا کہ سوال آج کی کلاس کے حوالے سے ہی ہوں. وزن کے علاوہ ہم فاعل اور مفعول کے ٹریڈیشنل میننگ کو بھی لے سکتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے کہ اصل میں وزن کا معنی کیا تھا، کہاں پہ کیا نہیں تھا، وہ ہم انشاءاللہ کبھی اور کریں گے. ابھی ہمارا صرف مقصد وزن کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ وزن کے لیے ہم ورڈز لے رہے ہیں، کیا وہ بھی ورڈز لے سکتے ہیں؟ سر یہ جو وزن کے لیے ہم ورڈز لے رہے ہیں کیا وہ بھی ورڈز، وہ کوئی بھی ورڈز لے سکتے ہیں؟ نہیں، وزن کے لیے تمام آپ جو گرامر کی بکس دیکھیں گے حروف الاصلیہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سب نے جو ہے وہ فا عین لام ہی استعمال کیے ہیں. فا عین لام جتنی بھی آپ کتابیں دیکھ لیں، اور اس میں نہ کوئی فرقوں کا اختلاف ہے نہ کوئی ملک کا اختلاف ہے، سب کے ہاں پہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ایک پریکٹس جو کہ پرانے ٹائم سے چلی آ رہی ہے اور اس میں کامنالٹی ہے، نہیں سب ایک ہی چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ اچھی بات ہے کہ سب کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے. تو ہم بھی فا عین لام کو ہی فالو کر رہے ہیں، یہ سب سے آسان ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کسی کی ویڈیو آن ہے. حروف الاصلیہ کی تعریف. حروف الاصلیہ وہ 3 یا کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں، 3 حروف تہجی ہوتے ہیں، حروف الہجائیہ ہوتے ہیں، جن سے ایک ورڈ کا معنی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مقروبن ابھی فی الحال معنی کو ہم چھوڑ دیں، بس یہ مقروبن جس کو قریب کیا گیا، آپ اس معنی میں دیکھ سکتے ہیں جس کو قریب کیا گیا. اللہ اکبر. حروف الاصلیہ کی تعریف ہو گئی. اردو میں فعل فاعل مفعول کام کر رہے ہیں. یہ اردو سے فی الحال ہم اس کو کمپیئر نہیں کر رہے، فی الحال ہم یہ وزن اور حروف الاصلیہ کا کانسیپٹ سمجھ لیں انشاءاللہ، پھر اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ کبھی ہم اور بات کر لیں. سر یہ کس پارٹ کا کانسیپٹ ہے؟ یہ عدد میں سے نہیں ہے، یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ویسے زیادہ تر ڈسکس فیل میں جا کے ہوتا ہے، لیکن چونکہ جمع تکسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کانسیپٹ کو کلیئریفائی کرنا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ضمناً جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ بات جب آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ عربی گرامر کی بہت ساری باتیں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گی. وزن کیوں کرنا ہے؟ حرف اصلی سمجھے. حرف اصلی اور وزن کو الگ الگ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک ورڈ میں کون سا معنی اس کے وزن کی وجہ سے آ رہا ہے اور کون سا معنی اس کے حروف الاصلیہ کی وجہ سے آ رہا ہے. مکتوب کا مطلب جس پر لکھا گیا ہو، جس کو لکھا گیا ہو. دونوں معنی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ معنی یہ ہوتا ہے جس کو لکھا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. وزن اور مادہ. وزن جو ہے
وہ ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر مادہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور معنی کمپلیٹ کر رہا ہے. It means that by this rule of pattern can we also change verb into subject. یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب وزن چینج ہوتا ہے تو کس طرح verb چینج ہوتا ہے, کس طرح سبجیکٹ آبجیکٹ چینج ہوتا ہے, یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. جی کچھ ڈکشنریز ایسی ہوتی ہیں جو وزن مینشن کر دیتی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ کا سوال ہے بالکل صحیح ہے کہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا کب کون سا وزن ہے. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی کہ کون سے ورڈز کے وزن کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو ایک کانسیپٹ اب انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وزن الگ چیز ہوتی ہے, حروف الاصلی الگ چیز ہوتی ہیں, تو پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ورڈز کے اوزان کو اور ان کے حروف الاصلیہ کو الگ الگ کرنا سیکھ لیں گے, کیونکہ عربی زبان کے اوزان جو ہیں وہ کسی حد تک ریپیٹ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ورڈز جو ہیں ان میں وزن ریپیٹ ہو رہا ہے, تو وہ کچھ اوزان آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو کلیئرلی آپ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. پیٹرنز جو ہیں وہ جی زیادہ تر پری ڈیفائنڈ ہیں, اپنی طرف سے ہم کوئی وزن نہیں بنا سکتے. عرب نے پہلے سے اوزان جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کثرت استعمال کی وجہ سے آپ کو بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ یاد کرنی پڑیں گی انشاءاللہ, تو وہ آگے آئیں گی تو ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے. ناصر مفعول کے وزن پہ منصور بنے گا, جی بالکل. ہر ورڈ عربک میں وزن پر ہوتا ہے, جی. اسما جو ہیں وہ عام طور پہ وزن پہ ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ الفابیٹس کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وزن پہ نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی اور کا ٹاپک انشاءاللہ. اچھا جی, میرے یہاں پہ ٹائم تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے, تو میں فی الحال جو ہے نہیں, وزن یہی دو نہیں ہوتے, اور بھی بہت سارے وزن ہوتے ہیں. جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ان سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کر کے آج کی کلاس کی ریکارڈنگ کو ایک بار دیکھ لیں. انشاءاللہ کچھ چیزیں امید ہے کہ واضح ہوں گی, اگر پھر بھی واضح نہ ہو تو نیکسٹ کلاس میں آپ انشاءاللہ اپنا سوال کریں, انشاءاللہ تسلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے جس حد تک ہو سکا, اور جس حد تک ممکن ہوا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. نہیں بھی سمجھ میں آئے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹاپک ہمارے نوٹس میں کورڈ نہیں ہے, ضمن ایک ٹاپک ہے, تو اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا انشاءاللہ آگے کی بات جب تک سمجھ میں آ جائے گی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. وزن کی صرف یہ دو اقسام نہیں ہے, وزن اور بھی ہوتے ہیں, بہت سارے اوزان ہوتے ہیں. حروف الاصلیہ بامعنی ہوتے ہیں, پرائیویٹ میں نہیں. اچھا جی, اب مجھے یہاں پہ آپ اجازت دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.